بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آزمائش میں کون پورا اترتا ہے۔ کبھی اللہ ہم سے لے کر آزماتا ہے کوئی نعمت کو، اور کبھی کوئی نعمت کو دے کے آزماتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے۔ ایک کوڑھی تھا جس کو لیپریسی تھی، اور ایک شخص تھا دوسرا، اس کو وہ گنجا تھا، اور تیسرا شخص تھا جو اندھا تھا، بالکل اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو جس شخص کو لیپریسی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے اس سے آ کے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، سب سے زیادہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے جو ہے اچھی اسکن مل جائے، اس کا کلر اچھا ہو جائے، اور یہ میری جو بیماری ہے لیپریسی کی، یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے اس آدمی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، اور اس کی ساری بیماریاں اللہ کے حکم سے دور ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹوں سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے ایک پریگننٹ اونٹنی اس کو دے دیا، اور اللہ سے اس میں برکت کی دعا کی۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس اونٹنی کے ذریعے سے بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں عطا فرمائے۔ پھر وہی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، اور اس نے اس سے وہی سوال پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسندیدہ ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ تو اس نے وہ جواب دیا کہ میں گنجا ہوں، میرے بال آ جائیں اور میں اچھا لگنے لگوں۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس کو سارے جگہ جہاں پہ اس کی خوبصورتی واپس آ گئی، اور اس کی بالڈنس یا گنجا پن اس کا دور ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کس مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کیٹل، گائے یا بھینس سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس نے جو ہے اس فرشتے نے اس شخص کو ایک پریگننٹ گائے دیا، جس کے ذریعے سے اس کو اور دعا کی کہ جو ہے اس میں برکت ڈال دے اللہ، تو اس کے ذریعے سے اس کو بہت ساری گائے مل گئیں۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو کہ اندھا تھا۔ اس شخص سے اس نے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اندھا پن دور ہو جائے، اور میں دیکھنے لگوں سب کو۔ تو اللہ کے حکم سے اس نے اس شخص کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، اور وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگا، اور بالکل ہیلدی ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال پوچھا تمہیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس چیز کی کیا پسند کرتے ہو، کون سا مال پسند کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے شیپ یا بھیڑ بہت پسند ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کو ایک پریگننٹ شیپ دیا، اور اس شیپ کے ذریعے سے اس نے دعا کی کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ تو اس کو بھی بہت ساری شیپس مل گئیں اس کے ذریعے سے۔ یعنی ان تینوں کے پاس اتنا مال آ گیا کہ ایک ویلی اونٹوں سے بھر گئی، ایک ویلی جو ہے گایوں سے بھر گئی، اور ایک ویلی جو ہے وہ شیپ سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پھر سے اسی فرشتے کو بھیجا، اور
وہ فرشتہ جس کو پہلے لیپریسی تھی اسی شکل میں لیپریسی کی شکل میں ایک بیمار شخص کی شکل میں وہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بہت بیمار ہوں میں اور مجھے گھر جانا ہے، مجھے اللہ کے بعد آپ سے مدد کی ضرورت ہے کہ اگر آپ مجھے اپنے مال میں سے کچھ مال دے دیں، اونٹ دے دیں تو میں اپنے گھر آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے جس کے پاس اونٹ تھے اس نے یہ کہا کہ مجھے بہت سارا مال ابھی ادا کرنا ہے ان اونٹوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کوئی بھی ایکسٹرا مال نہیں ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس فرشتے نے جو کہ بیمار کی شکل میں آیا تھا، اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مال دیا ہے اور تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس نے کہا یہ مال جو ہے میرا پشتینی مال ہے اور یہ میرے پاس پشتوں سے موجود ہے۔ تو اس فرشتے نے بد دعا کی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو پرانی حالت میں دوبارہ لوٹا دے۔ تو چونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا تو اس کے اونٹ چھین لیے گئے اور وہی پرانی شکل میں لیپریسی کی شکل میں وہ شخص واپس آ گیا۔ پھر اسی طرح سے وہی فرشتہ گنجے آدمی کے پاس پہنچا جس کے پاس اب بہت اچھا خوبصورت ہو گیا تھا اور بال بھی تھے، ایک گنجے آدمی کی شکل کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور اس نے پھر اس سے سوال کیا کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں اور مجھے گھر جانا ہے، مجھے اللہ کے بعد آپ سے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ اپنی گائے یا کیٹل دے دیں تو میں اپنے گھر آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے بھی نفی میں جواب دیا، یعنی انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے پھر وہی بات کی کہ یہ چیز تو ساری کی ساری تم کو اللہ نے دی ہے، تو اس نے بھی یہی جواب دیا، نہیں یہ تو میرا پہلے سے ہے میرے پاس۔ تو اس فرشتے نے پھر سے وہی بد دعا دی کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی پرانی حالت میں پہنچ جاؤ۔ تو وہ شخص بھی اپنی پرانی حالت میں پہنچ گیا۔ پھر وہی فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو اندھا تھا پہلے، جس کو اب آنکھیں مل گئی تھیں اور وہ آسانی کے ساتھ سب کچھ دیکھ سکتا تھا اور اپنے سارے ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ اس نے بھی تیسرے شخص سے بھی یہی سوال کیا کہ میں بیمار ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے جو ہے گھر جانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے بعد میں آپ سے اپنی مدد کے لیے آپ سے گہار لگاتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس یہ بھیڑیں ہیں، تم کو میرے بھیڑوں میں سے جو بھیڑیں پسند آئیں وہ تم لے لو اور میں اس کو واپس کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا تم سے، بلکہ میں اس کو اللہ کے راستے میں تم کو دیتا ہوں۔ یہ سن کے جو ہے وہ فرشتہ بہت خوش ہوا اور اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹیسٹ کے لیے مجھ کو بھیجا تھا، تمہیں خالی ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ تم سچ بولتے ہو اور لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر بہت اس کو بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اس چیز سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہم کو کوئی نعمت ملے تو اس کے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔